33 ورکرز کا ایک گروپ روزانہ کی طرح زمین سے 2300 فٹ نیچے مائن پر کام کرنے گیا۔ یہ جس مائن پر کام کر رہے تھے اس کی گہرائی دنیا کی دوسری لمبی ترین بلڈنگ شانگھائی ٹاور سے بھی زیادہ تھی۔ اس مائن میں جانے کا صرف یہی ایک راستہ تھا اور بدقسمتی سے واپس آنے کا بھی یہی راستہ تھا۔ مائن کے باٹم پر جہاں ورکرز کام کر رہے تھے وہاں کا ٹیمپریچر کافی زیادہ تھا اور آکسیجن بہت ہی کم تھی۔ اس دن مائن کے اندر سارے آپریشنز روزانہ کی طرح ہی چل رہے تھے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے ان ورکرز کی زندگی پوری طرح سے بدل دی۔ ناظرین، یہ دن تھا 5 اگست 2010 کا، جب ایٹاکاما ڈیزرٹ چلی کے بیچوں بیچ ایک مائن پر کوپر اور گولف کی مائننگ کا کام چل رہا تھا۔ یہ مائن سینٹ جوز کے نام سے جانی جاتی تھی، جس کو ایک پرائیویٹ مائن کا باٹم زمین سے 2300 فیٹ نیچے تھا۔ جہاں تک جانے کا راستہ ایک اسپائرل ٹریک تھا جس میں جیپس کی مدد سے ورکرز اور مائنرز کو روزانہ اس کے باٹم تک پہنچایا جاتا تھا۔ 120 سال پرانی اس مائن میں ہر سال 30 سے 40 ورکرز اپنی قیمتی جانیں کھو بیٹھتے تھے، اور 5 اگست 2010 والے دن بھی اس میں 33 لوگ موجود تھے۔ زمین کے اندر جس جگہ پر یہ مائنرز کام کر رہے تھے وہاں مائن میں کریکس پڑنے کی وجہ سے ایک حادثہ ہوا اور ایک بہت بڑا پتھر مائن پر آ گرا۔ اس پتھر نے مائن پر آنے والے راستے کو پوری طرح سے بلاک کر دیا تھا، جس کو ہٹانا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے ورکرز کو نقصان نہیں ہوا، لیکن اب وہ لوگ ایسی پوزیشن میں کھڑے تھے کہ زمین سے 2300 فیٹ نیچے نہ ہی وہ واپس جا سکتے تھے، نہ ہی ان کے پاس اتنا کھانے کا سامان تھا، نہ ہی ان کا زمین سے کنیکٹ باقی بچا تھا، اور چاروں طرف سے بچانے کی وجہ سے نہ ہی وہاں اتنا آکسیجن موجود تھا۔ ان کے لیے یہ ایسا ہی تھا جیسے وہ 33 ورکرز قبر میں دفن کیے گئے ہو، اور وہ بھی زندہ، لیکن حیرت انگیز طور پر پورے 69 ڈیز کے بعد ان کو مائن سے زندہ نکال لیا گیا۔ پر آخر میں ممکن کیسے ہوا؟ اپنے ساتھ صرف ایک وقت کا کھانا لے کر جانے والے زندہ کیسے رہے؟ کیسے اتنی لمیٹڈ آکسیجن میں انہوں نے گزارا کیا؟ اور جس مائن کو کھودنے میں پورے 120 ایئرز لگے تھے، اس کے باٹم میں پھنسے ورکرز کو نکالنے کے لیے انجینئرنگ ٹیم کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ سب جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چیلنج نمبر 1، یہ خطرناک کولیپس دوپہر 2 بجے ہوا تھا اور اس کی شدت اتنی زیادہ تیز تھی نہ صرف مائن کے انٹری پوائنٹ سے مٹی کا دھواں نکلا تھا بلکہ اس نے آس پاس کے علاقے کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ خبر پوری چلی میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مائننگ کمپنی نے فوراً ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا۔ سب کو یہی فکر تھی کہ مائن کے اندر جا کر دیکھا جائے۔ مائننگ کمپنی کا کہنا تھا کہ اس کولیپس کی وجہ سے مائن کافی کمزور ہو چکی ہے اور اس کے اندر جانے سے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس وجہ سے مائننگ کمپنی نے ریسکیو آپریشن کرنے سے انکار کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے مائن میں پھنسے ورکرز کی بچنے کی امید بھی ختم ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہیں ایک ریٹائرڈ مائنر جوز ویگا بھی موجود تھا، جو ان پھنسے ہوئے ورکرز میں سے ایلیکس نامی ایک ورکرز کا باپ تھا۔ اپنے بیٹے کو کسی بھی صورت بچانے کے لیے جوز اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے راضی ہو گیا۔ چیلنج نمبر 2، جب ریٹائرڈ مائنر جوز اپنی گاڑی میں مائن کے اندر انٹر ہوا تو وہاں کا منظر بالکل ہی الگ تھا۔ جوز کا کہنا تھا کہ جگہ جگہ مائن میں گہرے کریکس پڑے ہوئے تھے اور ابھی تک چھوٹے موٹے پتھر گرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ جوز جانتا تھا کہ مائن بہت کمزور ہے اور کسی بھی وقت اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اندر جاتا رہا۔ تھوڑا آگے جا کر جو دیکھا وہ اس کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کا راستہ ایک میگا اسٹون نے روک لیا تھا۔ یہ وہی پتھر تھا جس نے پوری مائن کو کولیپس کر دیا تھا، اور یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ یہ ڈائورائٹ کا بہت بڑا پہاڑ تھا۔ ڈائورائٹ ایک ایسا اسٹون ہے جو گرینائٹ سے بننے 2 گنا زیادہ ہارڈ ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ پتھر 7 لاکھ ٹن جتنا وزنی تھا، یعنی اس کا ماس دنیا کی سب سے بڑی اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کے ماس سے بھی زیادہ تھا۔ اب یہ تو تھا کہ کسی بھی صورت میں نہ ہی اس پتھر کو کاٹا جا سکتا اور نہ ہی اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ جوز نے کئی سال اس نے مائن میں کام کیا تھا، اسی وجہ سے اس کو معلوم تھا کہ اس مائن میں وینٹیلیشن ٹنل بھی موجود تھا جو سیدھا مائن کے باٹم تک جاتا ہے۔ لہٰذا جوز نے سرچ پارٹی اکٹھی کی اور وینٹیلیشن شافٹ سے مائن کے اندر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ابھی وہ لوگ یہ تیاری کر رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ تھا سیکنڈ کولیپس، اور اس کولیپس نے وینٹیلیشن شافٹ کو بھی کریش کر دیا تھا۔ چیلنج نمبر 3، وینٹیلیشن شافٹ کریش ہونے کے بعد جوز اپنے بیٹے کو بچانے کی آخری امید بھی کھو بیٹھا تھا۔ انسانوں کی ٹیم کا مائن کے اندر جانے کا اب کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ پورے 24 گھنٹے گزر چکے تھے اور اب یہ معاملہ اتنا وائرل ہو چکا تھا کہ چلی گورنمنٹ کو میدان میں اترنا پڑا، جس کے لیے چلی کے
مائننگ منسٹر لارنس گولبورن کا وزٹ کرنے کے بعد ہائی اسپیڈ ڈرلنگ رگس میں مشینز ورکر کو بچانے کی آخری امید تھی، لیکن ان کے ذریعے نیچے پھنسے ورکرز کو کیسے ٹریس کیا جائے گا، یہ سوال ابھی بھی سب کو تنگ کر رہا تھا۔ رائل ڈگنینو نے فیصلہ کیا کہ مائن کے 3 حصوں میں 6 انچ وائڈ ہول ڈرل کیے جائیں گے اور کیمرہ کے ذریعے وہاں پھنسے ورکرز کا سراغ لگایا جائے گا، لیکن ایک مسئلہ اور بھی تھا۔ آپریشن ہیڈ نے بتایا کہ زمین میں موجود ٹھوس پتھر ڈرلنگ پائپ کو اپنی لوکیشن سے ہٹا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنا ٹارگیٹ مس کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے باسکٹ بال گول سے 2000 فیٹ دور کھڑے ہو کر گول کا نشانہ لگانا، یعنی 100 باتوں کی اس ڈرلنگ سے ورکرز کو ڈھونڈنے کا چانس صرف اور صرف 1% تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا، اور جتنا ٹائم گزرتا جائے گا ورکرز کے بچنے کا چانس مزید کم ہوتا جائے گا۔ اسی وجہ سے ڈرلنگ کا کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ چیلنج نمبر 4۔ اب ٹوٹل 7 دن گزر چکے تھے اور ڈرلنگ کا کام ابھی تک چل رہا تھا۔ ایکسپرٹ کو مائن کے اندر 3 جگہ پر ورکرز کے پھنسے رہنے کا شک تھا۔ پہلی جگہ 1000 فیٹ نیچے تھی، جہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی موومنٹ نہیں دکھائی دی۔ دوسری جگہ 1660 فیٹ نیچے تھی، لیکن وہاں پر بھی صرف اندھیرے کے علاوہ کچھ ہی نہیں تھا۔ مائننگ لوکیشن پر موجود لوگوں کی بے قراریاں بڑھتی چلی جا رہی تھی اور آہستہ آہستہ ورکرز کے بچنے کا چانس بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ ڈرلنگ کا کام دن رات بغیر کسی بریک کے چل رہا تھا اور اب باری تھی تیسرے اور لاسٹ لوکیشن پر ڈرل کرنے کی۔ یہ جگہ زمین میں 2300 فیٹ نیچے تھی۔ وہاں پر ایک چھوٹا روم موجود ہے جس کو ریفیوج بھی کہا جاتا تھا۔ کسی بھی ہنگامی حالت میں ورکرز ریفیوج میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر 3 ڈیز کا کھانا موجود ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک اور مسئلے نے جنم لیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ریفیوج تک ڈرلنگ پائپ لے کر جانے کے لیے مزید 1 ہفتہ کا وقت لگ سکتا تھا، یعنی پہلے ہی 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اب مزید 1 ہفتہ لگنے جا رہا تھا۔ اگر ورکرز ریفیوج تک پہنچ بھی گئے ہوں گے تب بھی ان کے پاس صرف 3 دن کا کھانا موجود ہوگا، لیکن اب چونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اسی وجہ سے ڈرلنگ کا کام ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ چیلنج نمبر 5۔ اب ایکسپرٹس کو ریفیوج تک ڈرلنگ پائپ پہنچانے کے لیے ایک خاص اینگل برب ڈرلنگ پائپ کو اندر بھیجنا تھا تاکہ وہ 2300 کے بعد سیدھا ریفیوج کو ہٹ کرے، لہذا ایک خاص اینگل نکالا گیا اور ڈرلنگ کا کام سٹارٹ ہو گیا۔ مسلسل 7 ڈیز کی ڈرلنگ کے بعد پائپ 2300 فیٹ نیچے تو پہنچ گیا، لیکن وہاں پر بھی صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ معلوم پڑا کہ پائپ کا نشانہ ریفیوج سے صرف 100 فیٹ دور جا لگا تھا۔ اب 14 ڈیز گزر چکے تھے اور ورکرز کے زندہ رہنے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہی بچا تھا۔ ناامیدی پوری طرح پھیل چکی تھی اور آپریشن ہیڈ نے ریسکیو مشن بھی بند کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا، لیکن پھر چلی کے مائننگ منسٹر لارنس گولبورن نے اپنی ذاتی کیلکولیشن سے ایک آخری بار ڈرل کرنے کی ریکویسٹ کی، لہذا اب آخری بار ڈرلنگ کا کام سٹارٹ ہو گیا۔ مزید 3 دن کے بعد ڈرلنگ پائپ ایک بار پھر سے 2300 فیٹ نیچے پہنچ گیا۔ پھر پائپ کو نکال کر کیمرہ بھیجنا تھا، لیکن اچانک مائننگ منسٹر کو پائپ میں اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ پہلے تو لگا کہ شاید اب پتھروں کے گرنے کی آواز، لیکن پھر اسٹیتھوسکوپ لگا کر چیک کیا کہ یہ ایک ایسی آواز تھی جیسے کوئی انسان پائپ پر ہتھوڑے مار رہا ہو۔ فوراً پائپ کو باہر نکالنے کا پروسیس شروع ہو گیا۔ 6 آورز کے بعد جب پائپ واپس آیا تو اس پر ایک ایسی چیز لگی تھی جس کو دیکھ کر یقین کرنا ممکن نہیں تھا۔ جی ہاں، پائپ پر ریڈ کلر کا پینٹ ہوا تھا اور اس پر ایک کاغذ کا ٹکڑا چپکا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم ریفیوج میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم سارے ورکرز ابھی تک زندہ ہیں۔ یہ جاننے کے بعد وہاں موجود لوگ خوشی سے رو پڑے، لیکن جب 6 انچ کے ہول سے کیمرہ اندر بھیجا گیا تو اس میں کیا منظر دیکھا گیا۔ صرف 3 ڈیز کے کھانے کے ساتھ یہ لوگ 17 دنوں تک کیسے زندہ رہے، مزید 52 ڈیز تک ان کو کیسے زندہ رکھا گیا اور 6 انچ کے سوراخ سے ان کو ریسکیو کرنا ممکن نہیں تھا، تو آخر ان کو پورے 69 دنوں کے بعد کیسے باہر نکالا گیا، یہ سب آپ جان سکیں گے ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ نمبر 2 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔